آئیے بڑھتے ہیں سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کے سوال نمبر 5 کی طرف۔ یہ سوال آپ اپنی کتاب پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں کیا پوچھا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ کیا پوچھا گیا ہے، ایک دفعہ ہم پھر دہرا دیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ یعنی نیچے دیے ہوئے الفاظ کا تلفظ مطلب پروناؤنسیشن اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ تو سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ سوال میں کیا پوچھا گیا ہے۔ سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اعراب آپ نے لگانے ہیں۔ تو اعراب آپ بہت پہلے سے لگاتے آ رہے ہیں، ہم آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سمجھا دیتے ہیں کہ اعراب کیا ہوتے ہیں۔ اعراب میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو زیر، زبر، پیش، شد اور جزم کی جو علامت ہے وہ آپ نے حرفوں پر ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے، یعنی جس حرف پہ جو حرکت آتی ہے، زیر آتی ہے تو زیر لگا دیں گے، پیش آتی ہے تو پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے، زبر آتی ہے تو زبر لگائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی حرف مشدد ہے، مشدد مطلب اس پہ شد ہے، یعنی جیسے لفظ ہے اللہ، اللہ میں لام جو ہے وہ مشدد ہے، اس پہ تشدید ہے، علامت تشدید ہے، تو آپ اس پہ شد کی علامت لگا دیں گے۔ تو اعراب کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسی علامتیں لگائیں گے کہ جن کو لگانے کے بعد کوئی بھی شخص اگر اس لفظ کو پڑھے تو وہ اسے درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے۔ یہ اس سوال میں پوچھا گیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان لفظوں کے اعراب کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلا لفظ ہے صورت۔ صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاد پر پیش ہے، واو پہ آپ جزم کا نشان دیں گے، یعنی واو ساکن ہے، رے پر پھر ہے زبر اور تے پر پھر ساکن کی علامت۔ ساکن کی علامت کہیں یا علامت جزم کہیں ایک ہی بات ہے۔ تو صورت لفظ جو ہے اس کے اعراب آپ کے سامنے آ گئے۔ اس طرح اس کو پڑھنا آسان ہو گیا، کوئی بھی شخص اب جب یہ اعراب لگے ہوں تو اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس سے اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں، اس سے اگلے لفظ کی طرف، اور وہ ہے تعجب۔ تعجب میں تے پر زبر ہے، عین پر زبر ہے، جیم پر شد ہے اور پھر اس پر پیش ہے، اور بے جو ہے وہ ہے ساکن۔ اب جیم پر شد بھی ہے اور اس پر پیش بھی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے آپ پڑھیں گے تعج، پھر پڑھیں گے جب، جیم کو 2 دفعہ پڑھیں گے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جس حرف پہ شد ہوتی ہے اسے 2 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے مسجد۔ مسجد میں میم پر زبر ہے، سین ساکن ہے، جیم کے نیچے ہے زیر اور دال پھر ساکن ہے۔ یوں آپ کے سامنے اس لفظ کے اعراب لگ گئے اور یہ لفظ پڑھا جائے گا مسجد۔ پھر لفظ ہے عمر دراز۔ عین پر پیش ہے، میم ساکن ہے، رے ساکن ہے، اس کے بعد دال پر زبر ہے، رے پر زبر ہے، الف ساکن اور زے ساکن۔ تو یوں آپ کے سامنے یہ لفظ بن جائے گا عمر دراز۔ تو آپ کو یہ بھی مغالطہ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ عمر دراز ہوگا، تو عمر دراز بھی ہو سکتا ہے، لیکن چیپٹر میں لفظ یہ عمر دراز استعمال ہوا ہے کہ حضرت بی نے دعا دیتے ہوئے کہا تھا سلیم کو کہ عمر دراز ہو۔ البتہ اگر آپ عمر دراز کہنا چاہتے ہیں تو جیسا ایک مشہور شعر ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو یہ سیماب اکبر آبادی کا شعر ہے جو بہادر شاہ ظفر کے نام سے اکثر جگہ پہ غلط درج ہے۔ تو اس میں لفظ ہے عمر دراز، لیکن یہاں چیپٹر میں لفظ ہے عمر دراز۔ آئیے بڑھتے ہیں آخری لفظ کے اعراب کی طرف۔ آخری لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے بصر و چشم۔ بصر و چشم سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، بے پر زبر ہے، سین پر زبر ہے، رے پر زبر ہے، واو ہے ساکن، اب بن گیا بصرو، ٹھیک ہے۔ پھر ہے چشم، چشم میں چے پر زبر ہے، شین اور میم ساکن ہیں۔ اس طرح یہ لفظ بن گیا بصرو چشم۔ تو ہم سب لفظ ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے صورت، پھر ہے تعجب، پھر ہے مسجد، پھر ہے عمر دراز، پھر ہے بصر و چشم۔ آپ کے سامنے
ہم نے تمام لفظوں کے اعراب لگائے. امید ہے آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور آپ نے یہ اعراب اپنے پاس نوٹ بک پہ درج کر لیے ہوں گے.